على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وقرآن الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم۔ رمضان المبارک اپنی برکتیں لٹا رہا ہے اور آج پہلے عشرے کا آخری روزہ ہے، یعنی آج 10واں روزہ ہے اور آج کے روزے کی تکمیل کے بعد ہم پہلے عشرے کو مکمل کر کے دوسرے عشرے کی طرف جو ہے وہ منتقل ہو جائیں گے۔ پہلا عشرہ جو کہ اپنے دامن میں رحمتیں سمیٹ کر آیا تھا وہ آج مغرب کے وقت رخصت ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی دعوت دی ہے کہ انسان تو اپنا محاسبہ کر، تو اپنے آپ سے پوچھ کہ تو نے کل کے لیے کیا اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ دنیا کے اندر بھی اگر کوئی کاروبار دیکھا جائے تو وہ کاروبار چاہے چھوٹے پیمانے کا ہو یا بڑے پیمانے کا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کاروبار میں آپ کو نفع ہو اور آپ کا بزنس جو ہے وہ ڈوبے نہ، تو اس کی جو ماسٹر کی ہے، جو کی آف سکسیس یعنی کامیابی کی چابی ہے، وہ اس کاروبار کی لک آفٹر، اس کاروبار کا حساب کتاب ہے۔ اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر نہ صحیح ہفتہ وار اس کا جائزہ لیتے رہیں کہ میں نے کتنا سامان خریدا، کتنا بیچا، مجھے کتنا نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا، تو اگر آپ ایک چھوٹی سی دکان لے لیں یا بہت بڑی فیکٹری لے لیں تو یہ عمل کرتے رہیں گے تو پھر آپ کو اندازہ رہے گا کہ آپ کا کاروبار جو ہے وہ گرو کر رہا ہے، وہ بڑھ رہا ہے، کہ آپ نقصان میں جا رہے ہیں۔ اور جب انسان کاروبار میں بڑھوتری دیکھتا ہے تو پھر آگے آگے مزید راستے کھلتے ہیں اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں کاروبار میں مزید کیسے جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہوں، یا اس بزنس کے ساتھ کوئی اور بزنس کیسے سٹارٹ کر سکتا ہوں۔ اور اگر یہ پہلے والے کاروبار میں اس کو نقصان محسوس ہو تو پھر انسان بیٹھ کے سوچتا ہے کہ مجھے نقصان کیوں ہوا، کیا میں نے ایسا تو نہیں جو سامان خرید کے لایا ہوں وہی مہنگا خرید لایا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میری کسٹمر سروس اچھی نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے پاس جو سامان ہے مارکیٹ میں لوگوں کے پاس دیگر سامان سے گھٹیا سامان ہے، اس وجہ سے لوگ مجھ سے نہیں خریدتے، لوگوں سے خرید لیتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے بزنس کی لوکیشن اچھی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر میں کسٹمر کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں ناکام ہوں۔ تو جو شخص اس طرح کا محاسبہ کرتا رہتا ہے ایک دن وہ اپنا بزنس چمکانے میں کامیاب رہ جاتا ہے۔ اسی مثال کو اگر ہم اپنی اخروی زندگی پر فٹ کر دیں تو ہمارے علماء نے یہی تو کہا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر محاسبہ کیا کرو۔ امام غزالی نے بڑی خوبصورت بات کی۔ امام غزالی فرماتے ہیں اپنی زندگی کو 3 چیزوں کے گرد گھماؤ، کیا؟ معاہدہ، پھر اس کے بعد مراقبہ اور پھر اس کے بعد محاسبہ۔ اب فجر کی نماز ہم نے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، تو وہ لکھتے ہیں کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد بیٹھ کے معاہدہ کر لے، اپنی ذات کے ساتھ معاہدہ کر کے آج الحمدللہ میں بڑا خوش قسمت، اور واقعتاً یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ بڑے سارے لوگ جو غیر مسلم ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے کہ جی آپ کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ کہ جس کو آپ سمجھتے ہو کہ وہ بڑا ہی حسین لمحہ ہے، کوئی کہتا ہے جی فلاں لمحہ جب میری شادی ہوئی تو وہ بڑا حسین لمحہ ہے، کوئی کہتا ہے جب میرا بزنس جمع کیا میں دنیا کا امیر ترین انسان بن گیا تو وہ لمحہ میرے لیے بڑا ہی عظیم لمحہ تھا، فلاں الغرض ہر ایک کے لیے مختلف لمحات ایسے ہیں کہ جن کو وہ سمجھتا ہے میری زندگی کے بڑے قیمتی لمحات اور کامیابی کے لمحات ہیں۔
میں اور آپ اتنے خوش قسمت ہیں کہ وہ لمحہ روزانہ فجر کی نماز سے پہلے جب ہم اٹھتے ہیں تو وہ تشریف لاتا ہے. ہم اتنے خوش قسمت ہوتے ہیں الحمدللہ کہ ہم روزانہ جب صبح اٹھتے ہیں ہمارا ایمان بھی سلامت ہوتا ہے اور جان بھی سلامت ہوتی ہے. جان بھی سلامت ہوتی ہے. کتنی خوش قسمتی والی بات ہے. ورنہ یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے. اس زمانے میں لوگ جو ہیں وہ دین کا سودا کرتے وقت ذرا برابر بھی سوچتے نہیں ہیں کہ ہم نے کاغذ پہ لکھ کیا دیا ہے. دین سب سے ارزاں سب سے سستی چیز سمجھا جاتا ہے جس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. ایسا دین کا سودا کیا جاتا ہے. تو جب فجر کی نماز ادا کی تو امام غزالی کی تعلیمات کے مطابق اگر بیٹھ کے چند منٹ بندہ صرف تھوڑا سا جو ہے وہ غور و فکر کرے. اور میرے اور آپ کے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھڑی بھر اونلی ون مومنٹ، صرف ایک گھڑی اگر کسی نے فکر آخرت کے بارے میں سوچا، اپنی موت اور حشر کے بارے میں سوچا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 60 سال کی نفلی عبادت کا اجر عطا فرماتا ہے. تو چند لمحات کے لیے بیٹھیں اور سوچیں کہ آج کے دن میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں آج جھوٹ نہیں بولوں گا. میں کوشش کروں گا کہ آج کے دن میں بد نگاہی بھی نہیں کروں گا. لوگوں کی بیٹیوں بہنوں ماؤں کو جو ہے وہ بری نگاہ سے نہیں دیکھوں گا. میں ارادہ کرتا ہوں کہ آج میری 5 نمازیں جو ہیں وہ میں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کروں گا. میری نماز قضا نہیں ہوگی. یعنی دن کے آغاز میں جب انسان ارادہ کر لیتا ہے تو جب انسان سب سے قوت والی چیز ارادہ ہے، جب انسان ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ قوت اور طاقت بھی عطا فرماتا ہے کہ جس پر وہ ارادے پر کاربند رہتے ہوئے اس ارادے کو مکمل کر گزرتا ہے. تو پھر فرماتے ہیں کہ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ سارا دن آپ نے مراقبے میں رہنا ہے. مراقبے کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ پہ بیٹھ گئے اور بس آنکھیں بند ہیں اور ایک تصور میں ہیں. نہیں، بلکہ سارا دن مراقبے سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو لیمیٹائز کر لیں، حدود کے اندر رکھیں. آپ اپنے معاملے کے مطابق جو صبح آپ نے معاہدہ کیا اپنی ذات کے ساتھ اس پر تار بند رہے. نہیں، میں نے یہاں جانا نہیں ہے، یہ میرا دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. یعنی کہ اپنے ارادے پر پہرا دیں. اور پھر جب رات کا وقت آئے گا، جب مغرب کی نماز پڑھیں گے، آپ جدھر فجر پڑھی تھی وہیں پہ بیٹھ کے جب مغرب پڑھیں گے تو پھر تھوڑا سا غور و فکر کرنا ہے کہ کیا آج کے دن میں اپنے اس معاہدے پر کاربند رہا؟ کیا آج کے دن میں کامیاب رہا؟ کیا آج کے دن جو بزنس کا ارادہ میں نے مارننگ میں صبح کیا تھا میں اس پہ کامیاب رہا یا میں ناکام رہا؟ اگر یہ ہماری زندگی کا معمول بن جائے تو خدا کی قسم وہ دن دور نہیں جب تقوی کا نور ہمیں بھی عطا ہو جائے گا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے. ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہمارا تو لمحہ گناہوں میں گزرتا ہے. وہ لوگ کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرما رکھی تھی، وہ راتوں کو اٹھ کے اپنے آپ سے پوچھا کرتے تھے. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے اور کوئی تھوڑی شان اور عظمت نہیں ہے آپ کی. حضرت علی کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رات کو میں اکثر کوفہ کی جامع مسجد میں دیکھتا کہ محراب میں ایک شخص کھڑا ہوتا اور اپنی داڑھی کو یوں ہاتھ میں پکڑے ہوتا اور ایسے اپنے آپ سے سوال کرتا جیسے بہت بڑا کوئی جو ہے وہ سخت شخص کسی سے سوالات کر رہا ہے اور اپنے آپ سے پوچھتا کہ بتا تو نے کیا نیک عمل کیا ہے. بڑی تو دنیا کے پیچھے بات ہے، دنیا تیرے لیے بڑی مزین ہو کے تیرے سامنے آ رہی ہے. اور حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی طرح میں دیکھتا کہ ساری رات گزر جاتی حتیٰ کہ فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی. اور پھر میں نے جب غور کیا تو پتہ چلا یہ تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ہے. تو حضرت علی کی شان اور عظمت یہ ہے کہ
دونوں بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت علی کی گھر والی جو ہے سیدہ کائنات، تمام کائنات کی خواتین کی جنت میں سردار ہے، امام الانبیاء کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کے حدیث پاک ہے جس کو امام بخاری نے امام ترمذی سے ہی نقل کیا ہے۔ حالانکہ امام ترمذی جو ہے وہ امام بخاری کے شاگرد ہیں، مگر امام بخاری کہتے ہیں جتنا میں نے اپنے شاگرد ترمذی سے سیکھا ہے اتنا میں نے اپنے استادوں سے بھی نہیں سیکھا۔ تو امام ترمذی سے امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی کی شان اور عظمت اتنی ہے، حضور نے فرمایا میں اور علی کسی بھی حالت میں مسجد نبوی میں آ سکتے ہیں، کسی بھی حالت میں مسجد میں آ سکتے ہیں۔ یہ ایسے پاکیزہ لوگ ہیں، مگر راتوں کو اٹھ کے کیسی وہ فکر آخرت اپنے اوپر طاری کیے ہوئے ہیں۔ مگر افسوس ہے کہ 10 روزے گزر گئے، اور کیا اگر تو ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے، اگر تو میرا انداز زندگی بدل گیا ہے۔ دیکھیں نا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں۔ ہمارا جو انداز زندگی ہے، ہمارا انداز زندگی یہ ہمیشہ ہم دوسروں کو غلط سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں فلاں شخص غلط ہے، ہم سمجھتے ہیں وہ بھی غلط ہے، ہاں میں نے دیکھا یہ بھی غلط ہے۔ کبھی یہ بھی تو سوچے، ہو سکتا ہے میں بھی غلط ہوں، ہو سکتا ہے میرے اندر بھی کوئی غلطی ہو سکتا ہے کہ میرا انداز فکر اچھا نہ ہو سکتا ہے میرا انداز سوچ اچھا نہ ہو سکتا ہے میرا اخلاق اچھا نہ ہو۔ تو جب انسان اپنے بارے میں سیلف ریکٹیفیکیشن، اپنی ذات کا محاسبہ شروع کر دیتا ہے، تو پھر اس کو اپنے علاوہ کوئی اور شخص جو ہے وہ برا نہیں لگتا، پھر اس کو احساس ہو جاتا ہے۔ اسی چیز کی طرف جو ہے وہ ہمیں دستک دے کے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ دیکھ رہا ہے، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں 2 دفعہ اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ڈرتے رہو۔ یہ 2 دفعہ فرمانے سے مراد یہ ہے، ایک دفعہ صبح کے وقت اللہ سے خوف کر کے ارادہ کرو، اور پھر رات کے وقت اللہ کے خوف کی وجہ سے سارے دن کا محاسبہ کرو کہ تم نے زندگی کیسے گزاری ہے۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے پائے کے ولی ہوئے ہیں، تو ان سے کسی نے کہا کہ میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، آپ میرے گھر کھانے پہ تشریف لائیں۔ پہلے تو یہ اللہ والے جو ہے یوں کسی کے گھر جایا نہیں کرتے، آپ نے 3 شرائط رکھی کہ میں 3 شرطوں پر تمہارے گھر ضرور آ جاؤں گا۔ کہنے لگے کہ میں جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا، اور میں جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا، اور میں جو کہوں گا تمہیں وہ بات ماننی پڑے گی۔ تینوں باتوں پہ جو ہے وہ ایگریمنٹ ہو گیا۔ وہ وقت مقررہ جب آیا تو آپ تشریف لے آئے، اور جب آپ تشریف لائے تو جوتوں کی جگہ پہ بیٹھ کے جہاں جوتے پڑے تھے، اب چونکہ وعدہ ہو چکا تھا کہ جہاں بیٹھوں گا وہیں پہ بیٹھنے دیا جائے گا۔ اور پھر جب کھانا پیش کیا گیا تو حضرت حاتم اصم نے اپنی جیب میں سے سوکھے ہوئے ٹکڑے روٹی کے نکالے اور وہ کھانے شروع کر دیے۔ اب وعدہ ہو چکا تھا کہ جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا، اور جب کھانا کھا لیا سب نے، جہاں لوگ بڑے بڑے خوبصورت اور مربن کھانے کھا رہے تھے، وہاں اللہ کا یہ ولی جو ہے وہ سوکھے ہوئے ٹکڑے کھا رہا ہے۔ اور کھانا کھا لینے کے بعد آپ کہنے لگے ایک چولہا لے کے آؤ اور اس کے اوپر ایک توا رکھو، اور جب توا تپ کر کے سرخ ہو گیا اس کے اوپر کھڑے ہو کے کہنے لگے لوگوں سنو کہ میں نے ایک ٹکڑا روٹی کا سوکھا ہوا کھایا ہے، اور فوراً نیچے تشریف لے آئے اور کہنے لگے اب سارے حضرات ایک ایک کر کے اس پہ کھڑے ہو کے سارے اپنا بھی حساب دو کہ آپ نے کیا کیا کھایا ہے، آپ نے کیا کیا کھایا ہے۔ تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی اور کہنے لگے حضور آپ تو اللہ کے ولی ہیں، یہ تو آپ کی کرامت ہے کہ آپ اس طرح تبے پہ کھڑے ہو گئے۔ تو کہنے لگے کہ میرے بھائیوں کل بروز قیامت زمین تانبے کی ہوگی، آج سورج کا پچھلا رخ ہماری طرف ہے، تب سورج کا پہلا رخ ہماری طرف ہوگا، اور اب تو سورج کروڑوں میل دور ہے، 1.25 میل پر ہوگا سورج، اور اپنی تپش جو ہے وہ زمین پہ ڈال رہا ہوگا اور زمین تانبے کی ہوگی۔ اس دن اللہ کے حضور جب تک کہ 5 سوالات کا جواب نہیں دے دیں گے تب تک ہم اپنا قدم نہیں ہلا پائیں گے۔ تو بتاؤ کیا اس دن جواب دے لو گے؟ لوگوں نے کہا حضور ہم تو بڑے ناتواں ہیں۔ تو ارشاد میں پھر دنیا میں ہی محاسبہ کیوں نہیں کر لیتے، پھر دنیا میں ہی اپنے آپ کو کیوں نہیں سمجھا لیتے؟ تو آج یہ محاسبے کا
جو ہے وہ موضوع رکھنے کا مقصد ہی صرف یہ تھا کہ آؤ میں آپ بڑے ناتواں لوگ، حقیقت بات ہے بڑے ناتواں لوگ ہیں۔ انسان سمجھتا تو بہت کچھ ہے اپنے آپ کو، انسان یہ سمجھتا ہے میرے بغیر یہ زمانہ نہیں چل پائے گا، میرے بغیر گھر کا نظام ہی نہیں چل پائے گا، میرے بغیر میرے آفس کا، میرے بزنس کا، میری فیکٹری کا نظام نہیں چلے گا۔ بڑے سارے لوگ یہ سوچا کرتے تھے، مگر آج وہ قبر میں پڑے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہم بھی یہی ہیں، اور ایک دن ہمارا ہی اعلان ہو جانا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ نہیں رہا اور دنیا ویسے چلتی رہے گی، ہم نے اپنا حصہ جو جمع کرنا تھا وہ لے جائیں گے۔ کیوں نہ آؤ آج اپنے اندر یہ سوچ پیدا کریں کہ دیکھو 10 روزے گزر چلے ہیں اور باقی 20 رہ گئے، اور پتہ نہیں ہے کہ اگلے کتنے روزے ہمارے مقدر میں لکھے ہیں، پتہ نہیں اگلی سانس بھی لکھی ہے کہ نہیں لکھی۔ آؤ اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں، آؤ سچی توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کرنے میں لگ جاتے ہیں، پھر دیکھیے اللہ دنیا میں بھی آسانیاں پیدا فرمائے گا، آخرت میں بھی آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔